الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق وقال تعالى في موضع آخر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جس نے اس کائنات عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی۔ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں دیگر انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، علماء ربانیین، صوفیاء کرام اور مبلغین اعظام پر، جنہوں نے ظاہری اور باطنی علوم کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و مدح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد اپنے منعمین اور محسنین کے حق میں دعا کے بعد میں اپنے اصل عنوان اور اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حاضرین اور سامعین، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ برادر معظم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن محمود صاحب کہ یہاں پر سلسلہ وار ترتیب وار بیانات چلتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمت افزائی کے لیے چھوٹوں کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، وہ سبق سنانے کے لیے جو انہوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ بہت مرتبہ اس سے پہلے بھی یہاں پر آنا ہوا ہے، اور ایک موضوع شروع کیا گیا تھا تکبر سے متعلق، جس میں تکبر کی تعریف، تکبر کی حقیقت، تکبر کی علامتیں اور تکبر کے اسباب بیان کیے گئے تھے۔ تکبر کا علاج باقی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بڑے حضرات بیان کر دیں گے، لیکن ان کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے کو انہوں نے آگے جاری رکھا، تو اس لیے میں اس مناسبت سے تکبر کے علاج سے متعلق کچھ باتیں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کے حاشیہ خیال میں، کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، کیا کابرین موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، بڑے حضرات موجود ہیں، پھر یہ چھوٹے بچے کو تکبر کا علاج بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے میرے پاس۔ میں علاج کر نہیں رہا ہوں، علاج بیان کر رہا ہوں۔ علاج الگ ہے، بیان علاج الگ ہے۔ اور جو بیان علاج ہے وہ بھی بڑوں کا ہی بیان کیا ہوا ہے۔
علمی اعتبار سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن عملی اعتبار سے جو علاج ہونا ہے وہ علاج انہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے عملی علاج انہی کے پاس ہم کو کرانا ہے۔ تکبر ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تکبر ان صفات میں سے ہے، بری صفات میں سے، جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور تکبر ایسی بری بلا ہے کہ فرعون اور حامان کو اس نے ملعون بنا دیا۔ تکبر ایسی بری آفت ہے کہ قارون اور شداد کو مردود بنا دیا۔ تکبر ایسی بدروح ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو اس نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اتنا سخت مرض ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جو دوسری کئی اور مزید بیماریوں کو بھی جنم دے دیتی ہے، تو اس سے اپنا علاج کروانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ علاج کروانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے اندرون سے بگاڑ اور فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ صاحب علم اگر صاحب جہل کو علمی اعتبار سے اپنے سے کم سمجھے تو یہ تکبر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ایک آدمی سند فضیلت حاصل کرتا ہے، دستار عالمیت اس کے پاس موجود ہے، وہ ناظرہ خاں کو علمی اعتبار سے اپنے آپ سے کم سمجھ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے، حقیقت ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اپنی بڑائی نہ ہو اس کی بنیاد پر، اور دوسرے کی برائی نہ ہو۔ اور ایک عمر رسیدہ آدمی بچے کو یا نوجوان کو جو عنفوان شباب میں داخل ہوا ہے، جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھا ہے، اس کو عمر کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، وہ فقیر اور مسکین کو مالی اعتبار سے اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے یا حقیقت ہے؟ یہ تکبر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بشرطے کہ اس کی تحقیر اور تذلیل اس کے دل و دماغ میں نہ آئے۔ ہم کسی پر بھی اپنے آپ کو افضل قرار نہیں دے سکتے، اکمل ہو سکتے ہیں علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بعض اعتبارات سے ہم دوسرے سے زیادہ کامل، دوسرے سے زیادہ کثیر ہو سکتے ہیں، آگے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل قرار نہیں دے سکتے۔ اکمل ہو سکتے ہیں، افضل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی اس انداز میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کی توہین ہو جائے۔
وہ تو سب سے زیادہ افضل ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، جاننے بوجھنے کے بعد، معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم ان کی تعریف، ان کی توصیف اس انداز سے، اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے دوسرے انبیاء کی توہین ہو جائے۔ خیالات ہم کو آتے رہتے ہیں، خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ مجھے خیال ہی نہ آئے، تو اس کا یہ خیال فاسد ہے، خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام تکوینی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو کاسہ سر بنایا ہے، جہان خیال بنایا ہے، اس میں خیالات کی ریل چلتی رہتی ہے، خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، میں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ خیالات تو آئیں گے، لیکن بتکلف خیال لانا نہیں چاہیے۔ آیا ہوا خیال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اچھے خیال کو اختیار کر لو، برے خیال کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک خطرہ نفسانی ہوتا ہے، ایک خطرہ رحمانی ہوتا ہے۔ جو شیطانی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو ربانی ہوتا ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جو ہمارے اوصاف حمیدہ ہیں اور اوصاف رذیلہ ہیں، ان کے چند مقتضیات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ خیالات کی طرح وہ مقتضیات بھی باضابطہ ہوں گے۔ ہم یہ چاہیں کہ اوصاف حمیدہ کے تقاضے ہی نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوصاف رذیلہ کے تقاضے ہی نہ ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو وہ نظام تکوینی کے خلاف سوچتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ تقاضا ہوگا انسان کو، کیونکہ اللہ نے انسان کے نفس میں اچھائی کا بھی تقاضا رکھا ہے اور برائی کا بھی تقاضا رکھا ہے، اور تقاضے کا مکلف نہیں بنایا ہے، خیال کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب کسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بول دیں کہ بھئی اس انسان کے اندر خیال ہی نہیں آنا چاہیے، اچھے برے کا اس کو تقاضا ہی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ جنت اور دوزخ کاہے کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی کیوں پیدا کی گئی ہے؟ امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے۔ دونوں طرح کے تقاضے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرما رکھے ہیں۔ کوئی آدمی یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ بھئی بارش ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سوچ لینے سے بارش نہیں ہوگی، ہمارے سوچ لینے سے برسات نہیں ہوگی۔ اللہ کے بنائے ہوئے موسم ہے، کبھی برسات کا موسم ہوتا ہے، کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں، وہ موسم آئیں گے اور جائیں گے۔ بارش کو جب برسا نہ ہوگا اللہ برسائیں گے، ہم چاہیں گے تو نہیں روکیں گے۔ آپ کو بارش سے بچنا ہے، اس کے نقصان سے بچنا ہے، تو ترکیبیں اللہ نے بتائی ہیں، وہ ترکیبیں آپ اختیار کیجئے۔ برساتی کا استعمال کیجئے، بارش سے بچ جائیں گے۔ چھتری کا آپ استعمال کیجئے، بارش کے مضرات اور نقصانات سے آپ بچ جائیں گے، اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ چیز ہونا ہی نہیں چاہیے، خیالات ہی نہیں آنا چاہیے، مقتضیات ہی نہیں ہونا چاہیے، بارش ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ خلاف اصول ہے اور خلاف قانون ہے۔ یہ عادت اللہ نہیں ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ خیالات آئیں گے، اچھے خیالات کو پکڑ لو، برے خیالات کو چھوڑ دو۔ خذ ما شفع دع ما قدر۔ اچھی چیز کو لے لو، بری چیز کو چھوڑ دو۔ اسی طرح اچھے تقاضے بھی آئیں گے ہمارے اندرون میں، ہمارے نفس اچھے تقاضے بھی کرے گا اور برے تقاضے بھی کرے گا۔ اچھے تقاضوں پر عمل کرو اور برے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صفت کمال کو کمال سمجھنا یہ تکبر نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی کمال عطا فرمایا، میں اس کو کمال سمجھ رہا ہوں، کمال نہیں سمجھ رہا ہوں، تو یہ ناشکری نہیں ہوئی، ناقدری نہیں ہوئی۔
اللہ کی نعمت کی دی ہوئی بے قدری ہو رہی ہے۔ ایک باکمال اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس میں اس کو کمال نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اگر اس کمال کی وجہ سے میں اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہوں تو پریشانی یہ ہے کہ عجب اور خود پسندی کا اندیشہ ہے اور خطرہ ہے، بری طرح پھنس گئے۔ اپنے آپ کو صاحب کمال بھی نہیں سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناقدری اور ناشکری بھی نہیں کرنا ہے، اور عجب اور خود پسندی کا شکار بھی نہیں ہونا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہم پھنس گئے۔ لا ینحل مسئلہ نہیں ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ کیسے؟ ایسا مت کرو کہ اللہ نے جو کمال ہم کو عطا کیا ہے اس کو کمال مت سمجھو، ایسا نہ کرو۔ اللہ نے کمال دیا ہے تو کمال کو کمال ہی سمجھو، اپنے آپ کو باکمال مت سمجھو، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمال الہی مجھے عطا کیا ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، نعمت غیبی ہے، یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عاریتی چیز، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنے خادم کو گوہر نایاب دے دیتا ہے، ہیرا دے دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے عاریت کے طور پر، اب چاہے تو بادشاہ جب چاہے اس کو سلب بھی کر سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے، احسان اور انعام کرتے ہوئے بخش بھی دے سکتا ہے۔ جب بات ایسی ہے کہ رب تعالی نے مجھے ایک کمال عطا کیا ہے، وہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، عاریتی کمال ہے، عطائی کمال ہے، اللہ جب چاہے مجھ سے سلب کر سکتا ہے، چاہے تو اپنی مہربانی سے بخش بھی سکتا ہے، آخر وقت تک میرے پاس ہی اس کمال کو باقی اور برقرار بھی رکھ سکتا ہے۔ جب یہ تصور اور خیال ہوگا تو کیا آدمی متکبر بنے گا؟ خائف رہے گا، شاکر رہے گا، لرزاں اور ترساں ہوگا کہ کہیں دی ہوئی نعمت مجھ سے سلب نہ کر لی جائے، دیا ہوا کمال مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، شروع میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ انسان اس بات میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے کودتے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو یہ انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مادہ حیات سے پیدا کیا ہے، نطفہ ناپاک سے پیدا کیا ہے۔ تکبر کر رہا ہے، اپنے حقیقت کو بھول گیا ہے، اللہ کی قدرت کو بھول گیا، اللہ کی طاقت کو بھلا دیا۔ جو آدمی اللہ کی طاقت کو، اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کی قسم متکبر نہیں ہو سکتا۔ ہماری پیدائش، ہماری ابتدا، ہمارا آغاز نطفہ ناپاک، ہمارا انجام بدبودار لاش، اس کے درمیان میں ہم نجاستیں، آلائشیں اپنے اندرون میں لیے پھر رہے ہیں۔ جب اس قدر ناپاک ہیں، ایسے ناپاک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل بنایا ہے، اتنا اشرف بنایا ہے، اتنا معزز بنایا ہے، اتنا مکرم بنایا ہے، تو اس کا احسان ماننا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، یا کبر کرنا چاہیے، غرور میں مبتلا ہونا چاہیے اور متکبر بننا چاہیے۔ کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے مجاہدہ کروایا جا سکتا ہے، قربانی اس کو دینی پڑے گی، اپنی تربیت اور اصلاح کی اس کے اندر اگر خواہش ہے،
لیکن دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ خود غرضی کی بنیاد پر کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کون ہیں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے والے؟ معز تو اللہ ہیں، مذل بھی اللہ ہیں۔ جب معز وہ ہے، مذل وہ ہے، یہ کام ان کے ہے، تو ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو ذلیل ہیں، کمینے ہیں، عاجز ہیں، گنہگار ہیں، بے بس اور لاچار بندے ہیں۔ ان کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذمے جو کام ہے وہی کام ہم کو کرنا ہے، ان کا کام ان کو کرنے دیجیے، اس کی ٹینشن مت لیجیے، وہ اچھی طرح کرتے ہیں یہ کام۔ اس پریشانی میں ہم کو مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے عظیم ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں عظیم نہیں ہوں لیکن عزیز ضرور ہوں، اور عزیز بھی میں اپنی طرف سے اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے، تو میں اہل ایمان میں سے ہوں، تو عزت اللہ نے مجھے دی ہے، تو میں عزیز تو ہو سکتا ہوں لیکن اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہوئے کسی سے عظیم قرار نہیں دے سکتا۔ اب اس تکبر سے، اس بری بلا سے، اس آفت سے نجات حاصل کرنا ہے تو اس کی حفاظت کی ترکیبیں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگان دین نے تقریباً 10 قسم کی ترکیبیں بتائی ہیں، علمی علاج بھی بتایا ہے، عملی علاج بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، میرے اندرون میں یہ جو کمال ہے وہ کمال ذاتی نہیں ہے، کمال ضرور ہے لیکن ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ نمبر 2، وہ عطائی بھی اس وجہ سے نہیں ہے، حاریتی بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، بلا استحقاق اللہ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا۔ نمبر 3، ہر کمال را زوالست، ہر کمال کو زوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کے کمال کو زوال نہیں ہے لیکن بندوں کے کمال کو زوال ہوتا ہے، جہاں عروج ہوتا ہے وہاں زوال بھی موجود آتا ہے۔ لا زوال ذات اللہ کی ہے، عروج والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ بقائے کمال بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کمال کو میں باقی نہیں رکھ سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے تو وہ کمال میرے اندر سے نکال سکتے ہیں، مجھے با کمال سے بے کمال بھی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، میرے اندر جو کمال ہے وہ کمال دوسرے شخص کے اندر موجود فی الحال نہیں ہے لیکن فی المآل تو ہو سکتا ہے۔ حال میں نہیں ہے لیکن مستقبل میں کیا پیدا نہیں ہو سکتا؟ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، مجھ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، مجھ سے برتر ہو سکتا ہے، مجھ سے بہت آگے بڑھ سکتا ہے، ہم تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے، وہاں تک بھی جا سکتا ہے۔ تو پھر تکبر کیوں کریں جب اس بات کا امکان موجود ہے کہ سامنے والا مجھ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ فی الحال اس کے اندر وہ کمال نہیں ہے لیکن فی المآل مستقبل میں مجھ سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، تو پھر ہم کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، ظاہری اسباب، ظاہری حالات، ظاہری واقعات یہ بتاتے ہیں، ظن غالب اس بات کا ہے کہ میرے اندر جو وہ کمال ہے وہ کمال سامنے والے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، لیکن میرے اندر جو کمال ہے، ہر طرح کا کمال تو موجود نہیں ہے۔ جتنے قسم کے بندے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اتنوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ کمال موجود ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں صاحب کمال ہے۔
تو ایک کمال کی بنیاد پر میں کیسے غرور کر سکتا ہوں، تکبر کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ جو کمال میرے اندر ہے وہ کمال اس کے اندر نہیں ہے، لیکن دیگر مزید کمالات اس کے اندر موجود ہوں، اور اس کا مجموعہ کمالات میرے مجموعہ کمالات سے زیادہ ہو، تو پھر مجھے تکبر کرنے کا اختیار نہیں۔ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا مجموعہ کمالات میں۔ نمبر 6، میری نظر میں تو یہ فقیر نظر آ رہا ہے، مسکین نظر آ رہا ہے، غریب نظر آ رہا ہے، کمزور نظر آ رہا ہے، لاچار نظر آ رہا ہے، بے بس نظر آ رہا ہے، غیر مقبول نظر آ رہا ہے، لیکن علم الہی میں وہ مقبول ہو سکتا ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب چلے گا پتہ کھرا اور کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے اور کون مردود ہے، کس کو کیا خبر کیا کون ہے۔ ہم اپنے آپ کو مقبول سمجھ رہے ہیں، علم الہی میں مقبول نہیں ہے، مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ کے سمجھ لینے سے، ہمارے سمجھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہیں، مبغوض ہیں، محبوب ہیں، مقبول ہیں، مردود ہیں، وہ کیا ہے وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ جب اس بات کا علم ہم کو حاصل نہیں ہے یقینی طور پر، تو پھر ہم کو تکبر کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے۔ بالفرض اللہ نے اتنا احسان کیا، اتنا انعام کیا کسی بندے پر، بعض لوگ ہوتے ہیں جو عبقری شخصیت کہلاتے ہیں، مجموعہ کمالات ہوتے ہیں، جامع المحاسن والکمالات ان کو کہا جاتا ہے، ایک نہیں متنوع قسم کے کمالات ان کے اندر پائے جاتے ہیں جو دوسروں کے اندر دور دور تک بھی نظر نہیں آتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو کیا جامع المحاسن والکمالات کو، صاحب مجموعہ کمالات کو، صاحب فضل و کمال کو متکبر ہونا چاہیے، مغرور ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں قوی ہوں، سامنے والا کمزور ہے، میں صحت مند ہوں، سامنے والا بیمار ہے، میں صاحب دولت ہوں، صاحب ثروت ہوں، سامنے والا فقیر اور مسکین ہے، پہلے سے ہی دبا ہوا، کچلا ہوا، لاچار، لاغر، کمزور، بے بس ہے، تو اس کو اور بھی زیادہ اپنی بڑائی ظاہر کر کے مجروح کرنا چاہیے، زخمی کرنا چاہیے، یا رحم کھانا چاہیے اس؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین میں جو لوگ ہیں ان پر تم رحم کھاؤ، اللہ آسمان میں تم پر رحم کریں۔ لہذا زبردست کو زیر دست پر، آقا کو ماتحت پر، قوی کو ضعیف پر ظلم و ستم کرنا روا نہیں ہے، جائز نہیں۔ اللہ کی نظر میں مبغوض اور ناپسندیدہ بنا دینے والا عمل ہے۔ 8ویں ترکیب اپنے اندر سے کبر کو دور کرنے کی، کبر سے حفاظت کی، یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تم صاحب کمال ہو، سامنے والا صاحب کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ آزمانے کے لیے کسی کو کمال دے دیتے ہیں، اور کسی کو آزمائش ہی کے لیے بے کمال بناتے ہیں، کسی کو با کمال بنا دیتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ با کمال ہونے کی صورت میں شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بے کمال ہونے کی صورت میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کبھی ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اپنے آپ کو کبر اور غرور سے یا تکبر سے بچانے کی ایک ترکیب یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو ہم سے کمزور ہم کو نظر آ رہا ہے، مفضول بظاہر نظر آ رہا ہے، اس کو سلام میں پہل کرو، پہلے آپ سلام کیجئے اس سے پہلے۔
مصافحہ کیجیے، اس سے معانقہ کیجیے، اس کی خیر خیریت دیجیے، 2 میٹھے بول اس کے سامنے بول دیجیے، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ مجھے بھی کوئی چاہنے والا موجود ہے، میری خبرگیری لینے والا بھی کوئی موجود ہے، میرا بھی پرسان حال کوئی دنیا کے اندر موجود ہے۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو کیا آپ کے دل میں تکبر ہوگا؟ نور مشاہدے کی تابانی سے نفس کے اندر گداز پیدا ہو جاتا ہے، اس گداز کی وجہ سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کا تکبر مٹ جاتا ہے اور عجب اور خود پسندی اس میں بہہ کر چلی جاتی۔ ان سب ترکیبوں کے باوجود پھر بھی اگر ہم متکبر ہی رہے، کبھی تکبر کا وجود ہمارے ذریعے سے ہو جائے، اس کے تقاضے پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں 10ویں ترکیب یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو سزا دیں، جرمانہ لاگو کریں اپنے آپ پر، مالی اعتبار سے بھی صدقات اور خیرات کریں، عملی اعتبار سے بھی 1 درجن نفل نمازیں اپنے اوپر لازم قرار دے لیں، کیونکہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کی جو تاریکی ہے، سیاہی ہے، وہ مجھ سے، میرے اندر سے زائل ہونا ضروری ہے، تو مجھے کام کرنا پڑے گا۔ جو بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، اگر طالب صادق ہوتا ہے تو اس کو انتہائی ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، اس عملی طور پر اس کی اصلاح اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ طالب صادق ہے۔ طالب کاذب ہے تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر مجلس سے اٹھا دیا جاتا ہے، بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ باہر مصلیوں کے جوتیاں سیدھی کرو، تم بیان سننے کے لائق بھی نہیں بنے، ابھی مجلس میں حاضر ہونے کے بھی لائق اور قابل نہیں بنے، پہلے اپنے قلب کی صفائی کر کے آؤ۔ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے سنا ہوگا کہ شیخ کے بیٹے تھے، تفصیلی واقعہ تو اس وقت میں نہیں سناؤں گا۔ شیخ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، شیخ زادہ ہونے کی وجہ سے، پیر زادہ ہونے کی وجہ سے ان کا استقبال کرنے لگے، ان کا احترام کرنے لگے۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت میں اصلاح کرنے نہیں آیا ہوں، اصلاح کروانے آیا ہوں، تو پھر انہوں نے ان کو مسند سے اٹھا دیا اور باہر بھیج دیا۔ اصلاح کے لیے آئے ہو، تربیت کے لیے آئے ہو، تو تمہاری یہ جگہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اچھی طرح سے رگڑا لگایا، تب جا کر ان کی اصلاح ہوئی، اور ایسی اصلاح ہوئی کہ ہزاروں بندگان خدا کی ان کے ذریعے سے اصلاح ہوئی، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر تائب ہوئے۔ جو کچا آدمی ہوتا ہے وہ کچا ہی رہتا ہے، جو پکا ہوتا ہے اس کا نفع بھی پکا ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی تصور کریں، اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ میں معیوب یقینی ہوں، بے شک میرے اندر بعض کمالات اللہ نے اپنی عطا سے، بخشش سے، نوازش سے، انعام اور احسان کی وجہ سے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، لیکن کیا میرے اندر عیب نہیں ہے؟ گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے ہم نے، عیوب اور نقائص کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، عیوب اور نقائص کے بت بنے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک عیوب ہی عیوب ہیں، نقائص ہی نقائص ہیں، اور دوسروں کے عیوب کے بارے میں انسان کو یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، لیکن اپنے جو عیوب ہیں، اپنے جو نقائص ہیں، جو دوسروں سے چھپا چھپا کر رکھے ہیں، خلوت کے نقائص، جلوت کے عیوب، یہ سارے کے سارے ہمارے علم میں ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں۔ کسی دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ کا آئینہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور سب نقائص اور عیوب آپ کو بتاتا ہے، اور آپ اچھی طرح 100% اس سے واقف ہوتے ہیں،
میں صاحب عیوب ہوں اور صاحب نقائص ہوں یقینی طور پر. میں معیوب یقینی ہوں اور سامنے والا اس کے اندر بھی عیوب یا نقائص ہوں گے، لیکن اس کے عیوب اور نقائص کا مجھے علم نہیں ہے، تو وہ معیوب ظنی ہوا. جو معیوب یقینی ہوتا ہے وہ معیوب ظنی سے بدتر ہوتا ہے. جو بدتر ہے اس کو بہتر کے سامنے تکبر کرنے کا اختیار کہاں سے حاصل ہوا؟ تواضع کی صفت اپنے اندر اختیار کریں. متکبرین کا جو انجام قرآن کریم میں بیان کیا گیا بے شمار واقعات ہیں. اگر واقعات بیان کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے ایک مجلس چاہیے، بلکہ کئی مجلسیں چاہیے. متکبرین کے انجام پر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. فرعون کا کیا انجام ہوا، ابلیس کا کیا انجام ہوا، حامان کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا، شداد کا کیا انجام ہوا، ابو لہب کا کیا انجام ہوا، ابو جہل کا کیا انجام ہوا. ایک لمبی فہرست مل جائے گی آپ کو. ان کے واقعات پڑھیے، عبرت لیجیے، اس سے نصیحت حاصل کیجیے اور سوچیے کیا مجھے ان کی طرح بننا ہے یا انبیاء سابقین و سالفین کی طرح بننا ہے، ان کے صحابہ اور حواریوں کی طرح بننا ہے، تابعین تبع تابعین کی طرح بننا ہے، صالحین کی طرح بننا ہے، یا کسی اور کی طرح بننا ہے. یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے. تواضع کی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے گی، عاجزی اور انکساری ہمارے اندر آ جائے گی، تو تکبر خود بخود خدا حافظ ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. تکبر میرے لیے یہاں پر جگہ نہیں ہے، مجھے یہاں ٹھکانہ نہیں ملا، پریشان ہو کر نکل کر چلا جائے گا، کسی اور صاحب تکبر کو پکڑے گا. علمی علاج اس کا یہ ہے کہ استحضار نعم کے ساتھ ساتھ استحضار منعم بھی ہو، استحضار محسن بھی ہو. یہ انعامات، یہ کمالات، یہ محاسن مجھے حاصل ہوئے ہیں، لیکن اس کا منعم کون ہے، اس کا محسن کون ہے، اس کا عطا کرنے والا کون ہے، اس کی طرف نظر ہوگی. اور اپنی کمزوری، لاچاری، بے بسی پر نظر ہوگی تو انسان کبھی بھی متکبر نہیں بن سکتا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں تحریر کیا ہے کہ کبر ایسی آفت ہے، ایسی بلا ہے جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہے. کیا تم نے یہ قول نہیں سنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین؟ ابلیس متکبر بن گیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. ملائکہ کو تقرب کیوں حاصل ہوا؟ تواضع کی وجہ سے. اور ابلیس کو، شیطان کو بارگاہ سے کیوں دھتکار دیا گیا؟ تکبر کی وجہ سے. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تکبر کے نقصانات پر غور کریں، کتنے نقصانات ہیں اس کے، بے شمار نقصانات اس کے بیان کیے گئے ہیں. متکبر کو اللہ تعالیٰ آتشی صندوق کے اندر بند کر دیں، یعنی انتہائی سخت عذاب اس کو ہوگا. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ سلب نعمت کا اندیشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نعمت چھین سکتے ہیں، وہ کمال مسلوب ہو سکتا ہے، مفقود ہو سکتا ہے تکبر کی بنیاد پر. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ متکبرین، کبر کرنے والوں کے درمیان میں کبھی بھی قیامت تک اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا.
اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ قبول حق اور رجوع عن الباطل سے مانے ہے، حق بات انسان قبول نہیں کرے گا اور باطل سے رجوع نہیں کرے گا تکبر کی بنیاد پر۔ تکبر نے عزازیل کو خار کر دیا۔ تکبر مکن زینہار پدر، زینہار پسر، تکبر عزازیل را خار کر۔ پندرامے میں ایک شعر لکھا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تکبر مت کرنا کبھی زندگی میں، کیونکہ تکبر ایسی بلا ہے، ایسی بری آفت ہے کہ اس نے ابلیس کو بھی، عزازیل کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے خارج کر دیا ہے، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی فہرست سے، لسٹ سے اس کا نام نکل چکا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو گمراہ کر دیا گیا۔ صفت مذل کا اس کا نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ ان نقصانات کے علاوہ اور بھی ایسے نقصانات ہیں جو لازمی طور پر تکبر کے ساتھ مل کر آتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں لازمی طور پر یہ نقصانات بھی آئیں گے۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ آیات معرفت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق جو تکبر کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیات معرفت کی فہم ان سے سلب فرما لیتے۔ سب سے پہلا اور لازمی نقصان ہے۔ اس کے بعد پھر نصیحت کارگر نہیں ہوتی، اس کا متکبر کا دل نصیحت پروف ہو جاتا ہے، سیاہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، کدورت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت مفقود اور مسلوب ہو جاتی ہے۔ اچھی اچھی باتیں بھی اس کے سامنے سنائیے، آیتیں سنائیے، روایتیں سنائیے، مثالیں سنائیے، واقعات سنائیے، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، چکنا گھڑا ہے۔ سب سے پہلی سزا ہے یہ تکبر کی۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، خط لکھا جاتا تھا تو اس پر مہر لگا دی جاتی تھی، کسی کمپنی کو سیز کرنا ہو تو اس پر مہر لگا دی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ سیز لگانے کے بعد باہر کی چیز اب اندر نہیں آ سکتی، اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ سیاہی اندر جا چکی ہے، کدورت اندر جا چکی ہے، خباثت اور شرارت اندر جا چکی ہے، اب باہر نہیں نکل سکتی، اور نصیحت اور عبرت باہر سے اندر نہیں آ سکتی۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، مہر لگ گئی ہے اللہ کی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے، دوسری خرابی یہ لازمی طور پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سے بڑی کیا چیز ہے۔ زندگی بھر کفر میں گزر گئے، پوری زندگی شرک میں گزر گئی، نفاق میں گزر گئی، آخری وقت میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو گئی، نیا پار ہو، بیڑا پار ہو جائے گا، نجات مل جائے گی، سعادت حاصل ہو جائے گی۔ ایسی چیز ہے یہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی۔ کوئی آدمی زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، قربانی دیتا رہے، جہاد کرتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ اور حسنات میں لگا رہے، لیکن آخری وقت میں ایسا عمل کر دیا، اللہ کو ناپسند آیا، اللہ نے اس سے ناراضگی کا فیصلہ کر دیا، تو زندگی بھر کی عبادتیں اس کی ضائع ہو۔ ایسی چیز ہے اللہ کی رضامندی، اور ایسی چیز ہے اللہ کی ناراضگی۔ نیک کام کر کے بھی بزرگان دین ڈرا کرتے تھے، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوگی یا نہیں۔ اور ایسے ہم ناپسندیدہ لوگ بن گئے ہیں کہ برائیوں سے اور سیئات سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا ہوگا اگر برائیوں میں لگیں گے اور سیئات میں لگیں گے؟ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے۔
اپنی پسند ناپسند کی بڑی فکر ہے. گھڑی اچھی سے اچھی ہونا چاہیے، کپڑے اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، عینک عمدہ سے عمدہ ہونا چاہیے، جوتے نفیس ہونا چاہیے، دل نشین ہونا چاہیے، ہر چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہونے چاہیے. یہاں تک کہ بازار میں مٹکا لینے جاتے ہیں تو ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں خالص ہے یا نہیں ہے. شہد لینا ہے تو خالص چاہیے، دہی لینا ہے تو خالص چاہیے، دودھ لینا ہے تو خالص چاہیے. اپنی پسند ناپسند کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں کی پسند اور ناپسند کی فکر ہے، اللہ اور رسول اللہ کی پسند اور ناپسند کی فکر نہیں ہے. جس کو رب العالمین نے انہ لا یحب اور یحب کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہے اس کا بھی بیان ہے، اور کون سی چیزیں ناپسند ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. یحب اور لا یحب کے ذریعے سے قرآن میں اور حدیث کے ذخیرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو اپنانا چاہیے. اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، انہی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک رذیل ترین اور خبیث ترین چیز یہ تکبر بھی ہے. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ نے فرمایا کہ مستکبرین کو پسند نہیں کرتے. جس کے دل میں تکبر ہو، جس کی زبان میں سختی اور ترسی ہو، جس کی آنکھوں میں بے حیائی ہو، جس کے خیالات میں برائی ہو، جس کے ہاتھ میں بخالت اور کنجوسی ہو، جس کے کردار میں بدخلقی ہو، بد اخلاقی ہو، ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتے. حقیقت ہم نے پیش کر دی ہے، فیصلہ آپ کریں گے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہم کو شامل ہونا ہے یا ناپسندیدہ بندوں میں سے ہم کو شامل ہونا ہے. تو جو کمالات، جو محاسن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، ان محاسن کے بارے میں، ان کمالات کے بارے میں ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان کے لیے دیے ہیں اور آزمائش کے لیے یہ کمالات ہم کو عطا فرمائے گئے ہیں. لہذا تکبر ہم اس پر نہیں کر سکتے، بلکہ اس پر ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اگر اس پر اللہ کا شکر بجا نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے چھین لیں گے، سلب کر لیں. تو یہ تکبر سے حفاظت کا علمی طریقہ ہے اور عملی طریقہ ہے، اس کی ترکیبیں بھی بتائی گئی ہیں. یہ تو بیان علاج ہے، حقیقی علاج تو ہمارے بزرگان دین ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ اس رذیل صفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو تکبر کے مفاسد سے، اس کے مضرات سے بچائے، اور اس سے حفاظت ہم کو عطا فرمائے، اس سے نجات ہم کو عطا فرمائے. ذکر کرا دیتے نہیں آپ کو آواز بیٹھا ہوا ہے.